الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج ہمارا سورہ جو ہے مزمل، ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں بچوں کا، تو یہ اور بات ہے کہ مزمل کہتے ہیں جبکہ مزمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، ہے نا، زا پر بھی شد ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ یوں کہا جا رہا ہے کہ مزمل کے معنی اے چادر اوڑھنے والے، اس کے بعد کی سورہ مدثر اس کے معنی بھی چادر اوڑھنے والے، لیکن دونوں کا پس منظر علیحدہ ہے۔ تو وہ مدثر کا پس منظر وہ ہم اس وقت چونکہ آپ گھبرائے ہوئے تھے نا جبرائیل امین کو دیکھ کر، اس کا پس منظر ہے۔ آج وہ پس منظر نہیں ہے، آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے تو یوں کہا جا رہا ہے کہ چادر اوڑھ کر سوتے ہو، اٹھو تہجد کی نماز پڑھو۔ تو دیکھو فرق ہے نا، ہاں، تو وہ مدثر میں کیا فرق ہے، فرق محسوس کریں۔ یہاں پر تہجد کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو تہجد کی نماز اور اس کے علاوہ ظہر، عصر، مغرب کی یہ سنتیں، چاشت، یہ بہت اہم موضوع ہم آپ کو بتائیں گے جب یہ آیت سن لیں گے تو سنیے گا۔ اے چادر اوڑھنے والے، قم، رات کو قیام کرو۔ اب کتنا؟ اللہ نے خارج کر دیا، یہ یاد رکھیں، اللہ استثناء پہلے حکم کو نکال دیتا ہے، پوری رات نہیں، قلیلا۔ اچھا، منفی معنی نہ لینے تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا، یعنی عبادت کرو، قم اللیل الا قلیلا، مگر کچھ، مگر رات بھر عبادت کرو مگر کچھ، ہے نا، عبادت سے خارج کر دیا کیا، قلیلا، پوری رات کو نہیں، یہ ذہن میں رکھے۔ نصف ہو، اللہ کے بعد یہ آدھی کو خارج کر، دیکھیں نا، اللہ، اب انقص من، یا آدھی سے کچھ کم کر، او زد علیہ، یا آدھی سے زیادہ کر، دیکھو ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اہم یہ ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، تو پوری رات پڑھو، الا قلیلا، یا آدھا کچھ کم کر دو۔ تو ابھی یوں کہیں گے نا 1 3rd 2 3rd 3 3rd، یہ آپ کو، لیکن کس کے لیے، نبی کے لیے اختیار ہے۔ مگر بات کیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر۔ تو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے یہ نہ کوشش کریں کہ آیت تک پہنچے، اس میں پھر بڑی دشواری ہوتی ہے، آیت تک پہنچنا اور صحیح پڑھنا اور پھر سانس کو پر کنٹرول کرنا غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے رک رک کر پڑھیں، اور ہم نے بتا دیا کیسے رکنا، کیسے اٹھانا، تو آسانی ہوگی۔ اور یہ ہے کہ ملائیں پھر، ہاں، تو پھر جی، تو یہ اللہ، یہ جو مدارس میں اسی پر محنت کی جاتی ہے نا، من کیا، با کیا، علا کیا، فی کیا، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہاں، تو ہمیشہ کوشش کریں۔ اچھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ ہے اس کا مقصد، مزمل کا اٹھو، بوجھ ڈال رہے ہیں آپ پر، ثقیلا ہے نا، کون سا، منصب نبوت کا، تو آپ تہجد پڑھیں، تیاری کریں۔ ابھی دیکھیے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اللہ، ناشئۃ اللیل، ناشئت بیداری، نشأت ثانیہ ہے نا، تو رات کی بیداری یہ بہت اہم ہے، رات کا اٹھنا کیا ہے، بہت اہم ہے۔ وطأ کسے کہیں گے، کسی چیز کو روننا، تو نیند کو روننا، جی جی، بہت اہم بات ہے رات کو بیداری۔ واقوم قیلا، بعد بھی پائیدار ہوتی ہے، دیکھیں دن میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، رات میں تو کافی فرق ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبح سیر و سیاحت، تو آپ یہاں کیا معنی لیں گے، مشغولیت، آپ جاتے ہیں دکان، مارکیٹ، تو مشغولیت ہوئی نا،
ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. سمجھے نا؟ اس لیے کہ رات کی بیداری یہ بہت اہم بات ہے اور سخت بھی ہے اور درست بھی ہے بات کے اعتبار سے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن میں تو بڑی مشغولیت ہے، زوجات کی ذمہ داری، لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، اس لیے رات. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. جی اپنے رب کو یاد کرو. تبتل علیحدگی، اس لیے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے تو علیحدگی اختیار کرو. جی دنیا سے کٹ کے. تو اسی لیے دیکھیں ہم لوگ 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، بچے مدرسے میں جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھائی نہیں ہوتی. تو یہ قاعدہ بنا ہے. اب اسی لیے لوگوں نے وہ تبلیغ کے لیے چلہ لگانا شروع کر دیا، لوگوں نے عبادت کے لیے خانقاہیں بنائی، یہ اور بات ہے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے، رات کی بات ہو رہی ہے. گھر میں رہ کر رات کے تنہائی میں عبادت کرنا مطلب کیا؟ جب سارا جگ سوتا ہے آپ بیدار ہیں، یہ مراد ہے. یہ مراد ہے کہ گھر چھوڑ کے جائیں. یہ تو کنیسہ والوں کا مسلک ہے. یہ اس بات کو یاد ذہن میں رکھے گا. یہ تو پھر یہاں کہیں گے چلو کٹنا ہے، فیمیل کو چھوڑ کے کسی مسجد میں جاؤ، وہ صرف اعتکاف میں بس. اور وہ تو فیملی کے ساتھ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. ہاں صوفیزم، جی بس وہ آیتوں سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کو خیال میں رکھے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. یہ ہے کہ ملا کر پڑھیں الا ہوا فاتخذہ وکیلا. اور مشرق مغرب ہم بیان کر چکے ہیں، مطلب ہے کہ طلوع اور مشرقین 2 مشارق بیان ہو چکا ہے، اسے تم کارساز بناؤ. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُ آیت ہو چکے ہیں نا، مطلب ہے کہ مشرق مغرب بھی ہوا ہے اشارہ گزشتہ درس میں، مشرقین بھی اور مشارق بھی ہو چکا ہے. اور وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں، لیکن جملہ سنیں وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. یہ ہجرت سے ہے، مطلب انہیں چھوڑو نرمی سے، خوبصورت پیرائے میں. دیکھو ہم کیا کہتے ہیں، خلاص تمہارا ہمارے کوئی تعلقات نہیں، نہ آنا نہ جانا. نہیں، ایسا نہیں. اچھے طریقے سے کہ انہیں محسوس بھی نہ ہو، بھائی آپ ان میں مداخلت نہ کریں لیکن محسوس نہ ہو کہ ہم ان سے ناراض ہیں. تو یہ چیز ہم میں کب آئے گی؟ تاکہ وہ کبھی مائل ہوں. یہ ہے مطلب وہ کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ کنارہ کشی اختیار کریں خوبصورتی پیرائے پر، یہ اس کے معنی ہے. یہ مطلب نہیں کہ دعوت دینا بند کر دیں لیں، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کسی بہانے سے میت ہے، شادی ہے، چلے جائیں اس طریقے سے. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. ہم لوگ تو اپنے برادری سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، یہ تو مشرکین کے ساتھ تعلقات نہ توڑیں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. خطاب ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے اور ان نعمت والے جھوٹوں کو ذرا آپ چھوڑ دیں، مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑی مہلت دیں. مطلب آپ یوں نہ چاہیں کہ ہم ابھی سے گرفت کریں. ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، تو ہم ان لوگوں کو اور اللہ کو ہم تھوڑے صبر کریں، یہ مراد ہے، مہلت دیں. ان لدینا انکالا وجحیما. انکال ایسا نہ سمجھیں ہم ڈھیل دیتے ہیں، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، ہاں ڈال دیں گے گردن میں، پیروں میں، اور جہیم سے. وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. ہاں ایسا کھانا دیں گے انہیں جہنم میں اٹکنے والا، کسی نے کانٹے والا بھی کیا ہے، غصۃ اور دردناک عذاب. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. ترجف الرجفہ، زبردست زلزلہ ہو چکا ہے گزشتہ درس میں. تو آسمان زمین کانپیں گے، تھرائیں گے، اور پہاڑ کیا ہو جائیں گے، کثیب. مہیلائیں نے ریت کا تودا، یہ جو ٹیلے بنتے ہیں نا، یہ حالت ہو جائے گی. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہاں سے بھی لوگ گمراہ ہو گئے. ہم نے بھیجا آپ کی طرف رسول. اب کتاب کس سے ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے. شاہدن گواہ ہے تم پر، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا رسول، تو وہ گواہ کس پر ہوئے؟ فرعون پر، کہ اللہ ہم نے انہیں دعوت دی تھی، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے.
اب یہاں پر ہمارے بھائی گمراہ ہو گئے، ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول جو ہر وقت حاضر ہے تمہارے اوپر. اب کیسے سمجھائیں ان کو؟ تو وہ ابھی تک حاضر ناظر سمجھتے ہیں، ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں. یہ بڑا بدعقیدہ ہے. ایسے کیسے؟ میں گواہی کی بات ہو رہی ہے، حاضر کی نہیں ہو رہی ہے. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. یہ بیلا کا لفظ آیا ہے کیا؟ تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہم نے ان کی سخت یعنی بلا سے، تو بلا سخت ہوتا ہے نا، اب یہاں ترجمہ کریں گے سخت آزمائش کی بلاؤں میں ڈالا نا، نقص من الثمرات وغیرہ. تو یہ دیکھو بیلا بلا سے بنا. اگر مادہ یاد ہو تو دیکھو وبیلا کہاں استعمال ہوا ہے. فرعون کو نقص کمی، تو ہمیشہ بلا میں کیا کمی. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. توجہ دیں، ہر آیت پہ توجہ دیں. اب دیکھو تتقون کا بالکل صحیح معنی کیا ہے جس کا ہم پیغام دیتے ہیں. پھر تم کیسے بچو گے، دیکھو ہے اب اس کا صحیح معنی کیا. یعنی یہ جب حالت ہوگی کون سی ابھی آ رہی ہے، پھر تم کیسے بچو گے یا اپنے آپ کو بچاؤ گے اگر تم نے کفر کیا اس دن جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ اللہ. دیکھیں ولدان ولد کی جمع، لیکن ولد اور ولدان چھوٹے کو کہا جاتا ہے. تو قیامت کے دن بچوں جو ہے نا، جیسے کہ بچے کیا ہو جائیں گے، ولدان شیبا، شیبا یعنی بوڑھے. تو کیا حالت ہوگی اس دن، تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے، یہ ایک یاد رکھیں. اب سوال آتا ہے کہ قیامت کے دن تو یہ کیسے آ گیا، بوڑھے کیسے ہو جائیں گے؟ قیامت کے دن تو سب جوان ہو جائیں گے نا اور جنت میں داخل ہوں گے. اور پھر قیامت جب واقع ہوگی تو بچے ہوں گے ہی نہیں. بھائی بچوں کا کیا قصور، وہ تو آخری شخص پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد قیامت آئے گی. تو اس کو سمجھے. اصل میں یہ نہیں کہا جا رہا، ایک تعبیر یعنی بات کو مثال سے پیش کیا جا رہا ہے یہ. باقی وہاں کوئی بچے اور بوڑھوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ بچے بوڑھے ہونے کے بعد ان کی کیا کیفیت ہوتی، وہ کیفیت ہو گئی. قیامت جب آئے گی نا تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے بالکل سٹی آ گئے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو ذہن میں رکھے، ہاں یہ حقیقی بات نہیں بلکہ مثال دی جا رہی ہے. اور تتقون کو خیال رکھیے گا. اچھا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. یہ السماء اذا السماء انفطرت یعنی آسمان تو ٹوٹ جائے گا اپنی جگہ سے اور اس کا وعدہ تو ہو کر ہی رہے گا، مفعولا. ان جی ہاں یہاں یہ اگر ملائیں گے تو شیبن تلفظ میں نون ہے، تو اگر ملائیں گے تو زیر دے دیں شیبن السما. اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں، وہ تو ہے ہی نون لیکن نظر نہیں آتا ہے. شیبن ہوا نا نون. اب السما حمزۃ الوصل پڑھ نہیں سکتے تو نسما. مگر یہاں والوں کو تو عادت ہے، وہ ضرورت نہیں. یہاں کے پرنٹ میں وہ جانتے ہیں کہ شیبن السما. یہ ہے کہ رک جاؤ، یہ ہم روزانہ صفحے پر محنت کر رہے ہیں. جی ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یہ یاد دہانی ہم نے بتلایا تھا کہ ذکر یعنی وحی الہی اور ذکرہ نصیحت اور تذکرہ یعنی یاد دہانی. تو اسے چاہے کہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے. اب یہاں تہجد کا ہم آپ سے جو وعدہ کیے تھے نا وہ بتائیں گے. اگرچہ 5-10 منٹ زیادہ لگے، 5 منٹ کوشش کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو نا ہماری سنت ہے ظہر کی، چاش کی. کچھ لوگوں کو علم نہیں اس کا، تو سنیے گا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. اب دیکھیے ہم رک گئے، رک سکتے ہیں، معنی بھی پورے ہو گئے. چاہے تو ملائیں وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ. یہ ہے کہ یوں شروع کریں جیسے ہم رکے نا وَثُلُثَ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ. واو آیا نا تو آپ رک سکتے ہیں، مگر ایک غلط نہ پڑے. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ.
فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. دوبارہ آ رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. اب تو آپ لوگوں کو عادت ہو گئی نا، اعظم نہ کہ اعظم. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. غور سے سنیے. تیرا رب جانتا ہے کہ آپ قیام اللیل کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقومو مخاطب کسے گا. ادنا سے دنیا سے، قریب من ثلث ہے، کیا کہیں گے 2/3 ہے نا، 2/3 کے قریب، 2 ثلث کے قریب رات کے. یہ رات آ گئی نا. ونصفہ آدھے سے قریب، وہ ثلثہ 1/3 ایک کے قریب. ہم جانتے ہیں. ابھی ایسا کیوں بھائی 2/3 آدھا 1/3 کم، یہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کی گھڑیاں نہیں تھی نا. ہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کمپاس نہ گھڑیاں. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے لوگ آ کے جمع ہو جاتے تھے. اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو ارادہ ہے آپ جڑ جائے، اشارہ کر کے اللہ اکبر، تو نہیں، اس نے ہماری نیت نہیں کی. ایسا نہیں ہے. ایک مسئلہ نوٹ کر لے بھائی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ ہے کہ جڑ گئے، چاہے فرض ہو، بس اشارہ کر دیا میں سمجھا کہ آپ ہیں، یا ہے کہ اللہ اکبر کہیں بس. تو مسئلہ کیا ہے کہ امام کی نیت کی ضرورت نہیں کہ میرے پیچھے لوگ ہیں، آپ کی نیت ہے ہم اس کے پیچھے ہیں بس. تو یہ مسئلہ نوٹ کر لیا. چلیے مگر دوسرا مسئلہ نوٹ کیجئے. واللہ یقدر اللیل، اللہ حساب کرتا ہے رات کا اور دن کا. آپ کو کیا پتا آپ نے کتنی پڑھی، مگر آپ نے جتنی بھی پڑھی اللہ نے اس کا حساب لگا لیا، یعنی اندازہ لگا لیا، لکھ لیا. جی. علم ان تحصوا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وقت کے حالات. جی ہاں. اور آج کل کیا ہم گھڑی لے کر حساب لگائیں گے؟ بھائی نماز پڑھو، صحیح ہے نا، نماز پڑھو. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے، ایک صاحب بیمار تھے تو ان سے کہا کہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھو. ارے بھائی اگر وہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے وہ بیماری کہاں ہے؟ وہ تو پہلوان ہے. تو یہ تحصو کا کیا مطلب ہے؟ بھائی درود شریف پڑھو، جتنے بھی پڑھ سکو بغیر گنے ہوئے پڑھتے رہو، تھک گئے چھوڑ دو. یہ اصل میں نظام ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے 100 تک تو آپ گن سکتے ہو، تو خیال رکھیں. کئی مسائل ہے اس میں. لن فتاب علیکم، اللہ دیکھیے آپ شمار نہیں کر سکتے، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوا، خلاص فتاب علیکم، تمہاری نماز قبول ہو گئی. اب آپ بتاؤ کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، کتنی بھی پڑھو، 7 10 12، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ یہ شمار کرتے کیوں بیٹھتے ہو؟ چلیے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکو. کیا مطلب؟ بھائی رات کو آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھو. یہ کیا ضروری کہ بقرہ پوری ختم کرو؟ نہیں. ابھی ان اماموں کو کون سمجھائے؟ کبھی کبھی عشاء میں اتنی لمبی قرات کہ فجر سے بھی زیادہ. ارے بھائی خود اس میں آ رہا ہے ذکر. اللہ دیکھیں آپ جب یہ ختم کریں گے نا تو سب کچھ اس میں آئے گا، مگر توفیق. جی. علم سیکون منکم مرضی، امام قرات پڑھ رہے ہیں، بالکل چائے پی کے آئے ہیں، اس وقت تو انگور کا شربت کھینچ رہے ہو، نہیں، پیچھے والوں کا خیال رکھو. منکم مرضی، جی ہاں، بیمار بھی تو تہجد پڑھتا ہے نا. بیماری ہے نا کمزور، جیسے کہ آج کل بیماریاں ہیں، شوگر، ہائی پریشر وغیرہ، یہ بھی تو بیماری ہے نا. وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے زمین میں تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں. ابھی آپ گھوم کر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو تھکے ہوئے ہیں نا، تو تہجد میں قیام میں جاؤ، بیچارہ کھینچے نہیں. یبتغون من فضل اللہ، چلے آ گیا، یعنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. اللہ کا فضل، ہمیشہ روزی کو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے؟ فضل اللہ.
اور گھومو. لوگ پہلے تانا دیتے تھے کہ آپ اتنے سمجھدار ہو تو کیا رزق وہاں نہیں ملتا, یہاں آ گئے. بھائی قرآن شریف کیا کر رہا ہے؟ سفر کرو, ہلچل کرو, مارکیٹنگ کرو. آپ سیلس مین گھر میں بیٹھے رہو. تو یہ آیت نوٹ کر لیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور دوسرے اللہ کی راہ میں قتال ہے نا, تو وہ بھی تو آ جاتے ہیں نا. تو اب ان کا ایک کام ہے, مستقل لگے ہوئے ہیں مدینہ کی حفاظت کے لیے, مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کے لیے. تو وہ اگر قیام میں آ گئے تو ان کا بھی تو خیال رکھو نا, یہ مراد ہے. اچھا, فقرؤوا ما تیسر من, جو کچھ کہ آسانوں پڑھ سکو. اچھا آپ میری ایک بات سن لیں, یہ فقرؤوا ما تیسر منہ یعنی کیا ہے؟ یہ کلام پاک کب نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اسی وقت نازل ہوا نا, کہ ائمہ تھے جب. ہاں, انما الاعمال بالنیات, یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں. کیا 5 منٹ کی بات ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کب فرمائی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ لہذا اس آیت پر وہ شرح کرنا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے کہ نہیں پڑھنا چاہے, غلط. سمجھ رہے ہیں نا؟ ائمہ تو بعد میں آئے ہیں نا, ائمہ کا مسلک اور ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ آپ سے جتنا ہو سکے پڑھو. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے تو پڑھو, دوسری آتی ہے تو پڑھو. یہ اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہیے. لہٰذا یہاں پر باقاعدہ معرکہ ہو گیا. سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے, اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقرؤوا ما تیسر من. آپ بتائیے یہ صحیح ہوگا؟ یہ درست نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا؟ بھائی تمہاری جو نیت ہوگی, اب اس پر بھی لڑ پڑے کہ نہیں یہ تو پھر ہر نماز کے وقت نیت کرنا چاہیے. نہیں, ان 2 حدیثوں کو آپ بالکل آزاد رکھیے. بعد میں اماموں نے محنت کی ان آیتوں پر اور انہوں نے قیاس کیا, تو اس کی شرح میں اس قیاس کو پیش نہ کریں. یہ یاد رکھیں, ہمیشہ اس کو عام رکھیں, وسیع رکھیں, اور محبت و الفت کا پیغام والا رکھیں کہ قرات ہم اگر امام ہیں تو کیسے مختصر. آپ بھی گھر میں فیملی کو نماز پڑھائیں تو آپ کے یہاں بھی دیکھو کچھ بچیاں کچھ کمزور ہوں گی, تو اس کا خیال رکھے گا. یہ میرا پیغام تھا. تو دو دفعہ آ رہا ہے نا, اس کا مطلب کیا؟ تو اس کا مطلب وہ نہیں, وہ سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا وہ الگ بات ہے. وہ بات کے لوگوں نے اس کو تحقیق کیا اور قیاس کیا ہے. تو یہ کلام پاک کی آیت نہ کسی قیاس والے کی حمایت کریں گی اور نہ کسی ایسے مسلک کی. یہ کلام پاک ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, نماز کو قائم کرو, رکھو, زکوٰۃ دو. اللہ کا حق تو فوراً مخلوق خدا کا حق. اور اب ایک تیسری چیز, بھائی نماز پڑھو, زکوٰۃ دو. اب یہ پھر کیا؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہ پیغام بھی میں دے چکا ہوں, بار بار اب سنیے گا آج یہ پیغام. اللہ کو قرض حسنہ دو, کیا مطلب؟ دیکھیں زکوٰۃ تو آپ دیں گے, زکوٰۃ کے بعد ذکر ہو رہا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے. غریبوں کو زکوٰۃ دینا, غریبوں کی مدد کرنا, یہ اور بات ہے. اور اللہ کو قرض حسنہ دینا یہ اور بات ہے. یہ کیا بات ہے؟ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, امت اور اس دین کی حفاظت کے لیے یہ قرض حسنہ میں آتا ہے. نوٹ کر لیے. یعنی جیسے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, اب جیسے ایک مثال لیجئے برما کی. اب کہاں سے زکوٰۃ دیں گے برما والوں کو؟ بھائی آتے تھے نا یہاں, انہی کا صفایا کر دیا. تو جب مسلمان کیا کہیں گے, اس کے مجموعہ امت مسلمہ کا صفایا کریں گے, تو آپ زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری سچے دین کی حفاظت, امت مسلمہ کی حفاظت, یہ ہے قرض حسنہ. البتہ وہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیں گے وہ بھی اللہ کو ہی دیا آپ نے. جیسے کہ حدیث ہے, کسی غریب میں جب دیتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں گرنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. لیکن اصل مقصد یہاں یہ آپ دیکھیں نا, زکوٰۃ کے بعد ہو رہا ہے. تو اس پیغام کو نوٹ کر لیں, ہم بار بار بتاتے ہیں اس پیغام کو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اللہ جو بھی آپ بھیجیں گے, زکوٰۃ دیں, قرض حسنہ دیں. دیکھیں یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف قرض حسنہ دیں, زکوٰۃ نہ دینے. آپ زکوٰۃ دیں, قرض حسنہ دیں, جو بھی
آپ بھیجو گے اللہ کے یہاں پاؤ گے کیسے؟ خیرن، بہترین، و اعظم اجرا، اجر میں بڑا، یعنی جو آپ نے عمل کیا ہے اسے بہترین پائیں گے اللہ، حالانکہ ہم نے کیا ہے کیسے؟ ناقص۔ اور آخر میں یہ کیا بات ہوئی؟ تہجد پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، فی سبیل اللہ بھی کام کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی حفاظت، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واستغفر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے غرور پیدا نہ ہو، ہم نے کما حق کو ادا نہیں کیا تو واستغفر اللہ، ان اللہ غفور رحیم۔ آپ سے جو اس میں عبادت میں جو نقص، جو خامی رہی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ اب ایک چیز رہی جو ضروری ہے، آج کی روح ہے، میں تہجد ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب تھی، فرض تھی، یہ علماء بیان کرتے ہیں۔ اصل میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے فرض اور امت کے لیے سنت کچھ کہہ رہا ہے۔ تہجد کی نماز لازم ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو تو چھوڑتے تھے نا۔ تو اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تہجد کی نماز آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، رسول بھی پڑھتے تھے۔ آپ یہ بھول جائیں کہ ہمارے لیے سنت ہے، وہ واجب، یہ کہاں سے لائے؟ نمبر 1 تہجد کی نماز، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر تہجد کی نماز اور فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی پہلی اور بعد کی، عصر کے تو بعد نہیں ہے، پہلی پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ عصر میں، اور مغرب کی پہلی اور بعد کی، عشاء کی پہلی اور بعد کی۔ اسے عشاء میں کچھ لوگ پہلے نہیں پڑھتے ہیں، بعد، وہ تو احادیث اس میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ بعض احادیث ہیں اس میں عشاء میں پہلے نہیں ہے، بعد میں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ کہ اصل وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض احادیث میں عصر کے پہلے بھی نہیں ہے، تو وہ تو فرق ہے نا۔ عصر کے پہلے آپ جائیں تحت المسجد پڑھیں، اور عشاء کے بعد کی ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز اور یہ نماز ہے جو سنن تابعہ کہتے ہیں، اس کا نام راتبہ بھی ہے۔ تابعہ یعنی جو نمازوں کے ساتھ ہیں، اسے تابعہ کہیں گے، ہے نا۔ 2 چیزیں۔ اچھا، پھر چاشت کی نماز، اب وہ آپ چاشت کہیں یا دہا کہیں یا اشراق کہیں، یہ تو الفاظ کا فرق ہے۔ فارسی میں چاشت اور دہا عربی میں، اور اشراق بھی عربی میں، ان میں فرق کیا ہے؟ تو یہ نوٹ کر لیں آپ۔ سب سے پہلی بات، فجر کی سنتیں جو 2 ہیں سب جانتے ہیں، اور کیا؟ عشاء کی وتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفر میں، حضر میں، اب سفر حضر سمجھتے ہیں نا، یعنی باہر ہوں یا گھر میں ہوں، حضر یعنی حاضری پڑھا کرتے تھے، تو ہم اس کی پابندی کریں۔ بات واضح ہو گئی؟ جب آپ عشاء پڑھیں گے تو کتنی؟ عشاء کی سفر میں تو کیا کریں گے؟ عشاء جو آپ کو پڑھنا ہے، جو مغرب کی 3 پڑھے، عشاء کی 2 اور وتر کی 3۔ فجر کی نماز پڑھیں گے تو پہلے کیا؟ 2 سنت، سفر کی بات، اور حضر میں بھی۔ یہ نوٹ کر لیا نا؟ اچھا، ایک مسئلہ اور۔ چلیے رات کو وتر کی نماز آپ بھول گئے، اب کیا کریں گے؟ اب دوسرے دن آپ وتر کی نماز پڑھیں گے، یہ بھی نوٹ کر لیں، ساتھ میں رہیں میرے۔ اب دوسرے دن اگر آپ نے وتر پڑھے 3 تو لا وتران فی لیلۃ، جمع ہو گئی آپ کی، تو 2 وتر پڑھے آپ نے، غلط۔ قضا تو کرنا ہے آپ کو، سن لیجئے غور سے، قضا کرنا ہے۔ رات میں کریں گے 3 وتر، پھر 3 وتر ڈبل ہوئی، دن میں کریں گے تو ایک دن میں 6 ہو گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں سن لیجئے گا، فجر کی اذان کے بعد اب وتر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اب آپ دن میں پڑھیں گے وترن، مگر کتنی پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ وتر کے بدل ہوگی۔ صلی وتر کب؟ فی النہار، ہاں ہاں، عشاء کی نماز کی وتر جو، ہاں اشراق کے بعد، جی اشراق کے بعد، بہت اچھا۔ فجر کی نماز کے بعد، یعنی وہ تو ہم پہلی سنت پڑھتے ہیں، ہاں۔ تو دن میں رکھیں، دن میں آپ پڑھیں گے تو کتنی پڑھیں گے؟ 4۔ اگر آپ کو 1 پڑھنا ہے تو 2، اس قاعدے کو سمجھے۔ اگر آپ کتنی پڑھتے ہیں، سمجھو وتر 7 پڑھتے ہیں تو 8، مطلب 1 بڑھا دیں، ہو گیا
समझ गए वितर का मसला। कभी भी 3 न पढ़े क्योंकि डबल वितर जमा नहीं हो सकती। और ये हदीस का मफहूम है, सिर्फ वहाँ लफ्ज़ वितर है कि 4, तो वितर 4 कैसे हुई? तो ये क्या कहेंगे उसको, एक इजाफा, चुके आपकी कज़ा हो गई। अच्छा, अब दूसरी गलती देखो कहाँ होती है। ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखेंगे कि जब सफ़र में होते थे तो ज़ोहर की 2, असर की 2, है ना, ये आप जहन में रखें। तो ज़ोहर की आपने 2 पढ़ी, फिर सुन्नत कैसी पढ़ रहे हैं? ये तो नामुमकिन बात है ना। चलो भाई, ज़ोहर की 2 फौरन इकामत, असर की 2, और फिर अपने, अब असर के बाद तो सुन्नत नहीं पढ़ते हैं ना, तो ज़ोहर के पहले वो सुन्नतें पढ़ते हैं, हाँ, इशा के बाद फिर वो 4 सुन्नतें पढ़ते हैं। ये तो दुरुस्त नहीं है ना। तो आप नोट कर लें, जब ज़ोहर, असर, इशा की नमाज में जब तखफीदा दी गई हैं तो सुन्नत कैसे आप पढ़ रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, हराम नहीं है, ये भी नोट कर लें, हराम नहीं है, मगर एक सहूलत अमल रसूल से साबित नहीं बात है वो। हाँ, ज़िद शामिल हो जाती है, यानी आप अपने आप को तख्लीक कायनात की नीयत से अपने आप को कवि समझते हैं। हम कमज़ोर हैं, इसलिए उसने आसानी दी है ना, याद रखें, उसमें हम मसलक परस्ती में न जाएं। अब रहा सवाल तहज्जुद का, तहज्जुद सफ़र में पढ़े या न पढ़े? तो तहज्जुद नमाज के साथ ताबे नहीं है, तो तहज्जुद की नमाज आप सफ़र में भी, हदर में भी, जब भी आपको मौका मिले पढ़ सकते थे। समझ रहे हैं ना? चूँकि तहज्जुद की नमाज आपकी ज़ोहर के साथ नहीं है, फजर के साथ नहीं, ईशा के साथ नहीं है, आप वो तो आखिरी देखो सुलूस रात की बात है। अच्छा, इसी तरीके से चाश्त और इशराक, ये ज़ोहर के साथ ताबे नहीं है। ये नमाज कैसी है? बिल्कुल अलहदा नमाज है, इसलिए इसे भी आप पढ़ सकते हैं। हम दोबारा यादा किए देते हैं, कोई बात नहीं, रहने दो। हाँ, तो अभी तो ख़त्म होने आया। हाँ, अब हो गया। तो फिर से सुनिएगा, ज़ोहर, असर, ये जो नमाज के साथ की जो सुन्नतें हैं ना, तो फ़र्ज नमाज के ताबे हैं। जब फ़र्ज नमाज में कमी है तो सुन्नतें ख़त्म। हाँ, तहज्जुद किसी के ताबे नहीं है, आपको इख्तियार है। चाश ताबे नहीं है, आप सफ़र में पढ़िए, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है। तो ये चीज़ें हमने बतला दी आज के दर्स की। अल्लाह ताला हमें आपको दीन को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। और असल बात यह है कि हमारे दिल में हम वुसअत रखें। कलाम पाक बड़ा वसी है, और कुरान के जो हुरूफ हैं, कलिमात हैं, इसको अपनाएं, ताकि अल्लाह ताला जो आजकल के हालात हैं इसके बरकत से हमारी मुश्किलात को दूर कर दे। आमीन। और हमें नस्लों तक मुसलमान रहने की तौफीक अता फरमा, हमारे नस्लों को भी बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लंबी आयत है, आखिरी जुमला पूरा करते हैं। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। से आखिर तक कुरान में अब तक जी नमाज का जिक्र बाद में आया जी, ज़कात इस तरीका है, यहाँ पर पहले नमाज का जिक्र आया तो बाद में ज़कात और सब। हाँ जी जी। तो न, इसकी वजह है कि पहले अल्लाह का हक अदा करें और फिर मखलूक खुदा का, यानी पूरे जी ज़कात जी अल्लाह की बात करो। जी। तो उस वक्त ज़रूरत इस बात की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर कोई, वैसे तो हमने बतला दिए तफसीलात, कोई है सवाल करने वाला खोल दे। जी ताहिर साहब, मैं पूछना चाहूँगा जी, ये वितर और तहज्जुद, बहुत से जगह ये कहा जाता है कि वितर और तहज्जुद एक ही नमाज है, और इनकी तादाद जो है वो क्या हम वितर की एक पढ़ सकते हैं क्या? वितर एक रकत पढ़ी जा सकती है? एक ये सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि जिन तो देखे नहीं जाते, तो इंसान बशर अंबिया ने जो है ना, कैसे उनको दीन दिया, कैसे तबलीग की उन्होंने, कैसे तज़कीर की? जी, अच्छी बात है। पहले सवाल का जवाब सुने, दूसरा इनका जिनों के ताल्लुक से है। पहला जो है वित्र है ना, असल में यहाँ मुगालता हो गया है कि हम लोग समझाते नहीं, समझे ना। असल में वित्र पढ़ने का कई हुक्म नहीं है, मेरी बात नोट कर लें। हम चूँकि बताते नहीं है ना, हमारा कसूर है। हमें चाहिए कि हर मस्जिद में हम बताएं हदीस क्या है, गौर से सुने। आप नमाज पढ़ रहे हैं, रात को उठे, 2 रकात पढ़ी, 4 रकात पढ़ी,
تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اب تم نے محسوس کیا کہ اب تھک گئے ہو تو فاوتر، کیا فرمایا؟ اوتر کے میں نے نماز پڑھو، وطر پڑھو کہاں ہے؟ بتائیے آپ کسی سے بھی پوچھیں اوتر کے معنی کیا؟ وطر کریں تو وطر کا مطلب کیا؟ 4 کی 5 کریں تو 1 رکعت ہوئی کہ نہیں؟ اب یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 1 رکعت وطر کیسے؟ بھائی 1 رکعت وطر پڑھنا نہیں ہے. اوترو، آپ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت آپ نے نیت باندھ لی کہ میں اس کے بعد پھر 3 رکعت پڑھوں گا، لیکن آپ تھک گئے تو 2 کو 3 کر دیں، ہو گیا. تو آپ نے 2 سنتیں پڑھی اور 1 وطر پڑھی نا، یہ مطلب ہے. اچھا، اب اسی میں وطر کی نماز اور تہجد کی نماز ایک ہی ہے، ایسا لوگوں کا کہنا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ وطر کب پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کے بعد. آپ اس کو اگر مؤخر کریں، اب یہ بھی ہمارے علماء نہیں بتاتے، آپ سنیے گا. وہ جو حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ کرام جھانک کر دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے، ہے نا؟ تو پھر آپ آئے اور تراویح کی نماز، وہ اصل میں کیا تھی؟ تہجد کی نماز. آپ نے کتنی پڑھائی؟ 8 اور +3 11 ہے نا. کون سا وقت تھا؟ اس میں نوٹ کر لیں. عشاء سے متصل نہیں، عشاء سے متصل سمجھتے ہیں نا، متصل یعنی عشاء کے فوراً بعد نہیں. یہ 2 سلسلہ چلتا رہا. یہ تو 3 دن پڑھائی تھی نا اپنے، پھر یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ سلسلہ چلتا رہا. کب؟ یہ لوگ نہیں جانتے. عشاء سے متصل نہیں، رات میں آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھا کہ یہ کیا. اچھا، وہ کیسے پڑھتے تھے؟ ایک ادھر پڑھ رہے ہیں، ایک ادھر پڑھ رہے ہیں، ایک ادھر پڑھ رہے ہیں، تو سب کو جمع کیا. اب وہاں یہ نہیں بتاتے، سب کو جمع کیا. سب کب آئیں گے؟ عشاء کے بعد، تبھی تو جمع ہوں گے نا. کوئی 1 بجے آئے گا، کوئی 3 بجے آئے گا، تو جمع کیسے ہوں گے؟ تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً متصل جمع کیا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ تہجد کی نماز، وطر کی نماز اس طریقے سے ایک ہی ہے. اب ہم لوگ جو ہیں وطر کی نماز جو ہے پڑھنے لگے مسجدوں میں ہی، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے لوگ نہیں پڑھتے، نکل جاتے ہیں. سنتیں وطر یہ لوگ تہجد کے وقت پڑھتے ہیں. تو سمجھ گئے نا، یہ چیز میں نے واضح کر دیا. وطر تہجد ایک ہی ہے، چونکہ ہمارا معمول کیا ہے؟ عشاء کے ساتھ پڑھنے کا. اس وجہ سے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے. رہا جنوں کا سوال، دیکھیے جنوں کا سوال، ہم انہیں نظر آتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو جس وقت جنات نبی کو لے کر جاتے تھے تو جنات کی پوری فیملی انسانوں کی شکل میں نظر آتی تھی اور ان کو تبلیغ کرتے تھے. یہ نوٹ کر لیں. جنات ہمیں ان کی اصلی حیت پر نظر نہیں آ سکتے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ہم ڈر جائیں گے. جس طریقے سے مدارس میں پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں. آپ یقین کریے اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے تھے، لیکن وہ انسانی شکل میں پڑھتے ہیں. تو مسئلہ واضح ہوا. چلیے اور کچھ. ہاں، کہ عمومی طور پہ ہم خصوصاً لاک ڈاؤن میں دیکھا گیا کہ ہم جو ہے نا راتوں کو ہم لازمی پڑھنے لگے. یعنی ویسے تو شاید ہم سے نہیں پڑھتے تھے ہم، ہاں، لیکن ہم لاک ڈاؤن میں تو کریں. تو یہ کہ یہ جو ہمیں نیند نہیں آ رہی، ہم نیند نہیں آ رہی اور ہم نے تہجد پڑھ لی. تو ایسی تہجد، کیونکہ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے شدید وطا والی کوئی بات ہے کہ بہت تھکا دینے والا ہے یہ عمل. جی جی، آسان عمل نہیں ہے. ہاں. اور ادھر تو ہم آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں رات کو، یعنی ہم جاگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب چونکہ ہمیں نیند نہیں آ رہی تو ہم جو ہے نا اٹھ کے جو ہے نا نماز. تو اس کا اجر میں، اس کا اجر سے کیا تعلق ہوگا؟ وہ والا اجر ہوگا یا نہیں؟ ہاں دیکھیے، ایک چیز ایسی ہے. دیکھیے کبھی رات کو نیند نہ آئے تو اب کرنا کیا؟ اب نیند نہیں آئی ہے تو خامخواہ تفکیرات، تفکرات، اس سے بہتر کہ تہجد پڑھنا شروع کر دو، اجر تو ملے گا. یا ہے کہ کتابیں پڑھنا شروع کر دو، قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو. تو آپ چونکہ عذر ہے نا آپ کے پاس، چونکہ نیند نہیں آ رہی ہے، تو بجائے فلم دیکھنے کے آپ اس میں وقت لگا رہے ہیں تو اجر ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نا احسن اجرا. جی تھکتے نہیں ہم لوگ، روندنے والا عمل نہیں ہوتا. ہاں نہیں، وہ تو ہاں، لیکن پھر بھی آپ نے رخ جو ہے نیکی کی طرف پلٹ دیا نا، تو اس کا اجر ملے گا. ایسا ہے. جی سلمان نے کسی جو ہے نا پوری زندگی تہجد اور وطر نہ پڑھے ہوں تو
اس پہ کیا سوال ہوگا؟ ہاں وہ حدیث ہے، ایک صحابی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی فرض پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے کافی ہے، مطلب اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ پڑھے. لیکن یہ کہ یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس میں جو جوان لوگ ہیں نا، یہ لوگ نہیں پڑھتے، صرف بوڑھی عمر والے پڑھتے ہیں مکان میں جا کر، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ. چلیے، شکریہ جناب، جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.